دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریاں جب ہندوستان تک پہنچی تو فیض احمد فیض کالج کی نوکری چھوڑ کر فوج کے تعلقات عامہ کے شعبہ میں بطور کپتان بھرتی ہو گئے۔ 1944 میں ترقی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اپنی خدمات کے عوض MBE تغمہ بھی لیا۔ جب عالمی جنگ کے اثرات ختم ہو گئے تو فیض نے بھی فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ 1947 میں پاکستان ٹائمز کی ادارت سنبھالی۔ فیض صاحب نے جب اخبار نویسی شروع کی تو ان کے جوہر اور کھلے۔ ان کے اداریے ادبی فن پارے بھی ہوتے تھے۔ اپنی آٹوگراف بک لے کے تو پاکستان ٹائمز کا دفتر تھا ہاسپٹل روڈ کے قریب، وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ پٹھان چوکیدار تھا، اس سے پوچھا کہ یہاں کے فیض صاحب ہیں؟ ان کا ہاں ہیں، ایڈیٹر صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کب نیچے آتے؟ مجھے تو جانے کی اجازت نہیں تھی، نکر میں نے پہنی ہوئی، اسکول کا بچہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 بجے نیچے آتے۔ تو میں وہاں پہ دیوار تھی، سایہ وغیرہ نہیں تھا، تو اس کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ فیض صاحب تشریف لائے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آٹوگراف دیجئے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ اب ہماری کوئی لیاقت اتنی نہیں تھی کہ ہم جان سکتے کہ یہ لوح و قلم کیا ہوتے ہیں اور ان کی پرورش کیسے ہوتی۔ تو میں نے کہا جی فیض صاحب مجھے وہ والا لکھ کے دیجئے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی۔ تو انہوں نے سر کھجایا، کہنے کہ بھائی وہ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو یاد نہیں تو میں لکھا دیتا ہوں۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ وہ انہوں لکھتے گئے اور میں ان کو سناتا گیا۔ تو وہ پوری اب بھی میری آٹوگراف بک میں موجود ہے۔ لیکن اس کا جو پرلطف تھا ریفرنس وہ یہ تھا کہ اس کے بعد ایک فیض صاحب کے اعزاز میں پاکستان نیشنل سینٹر میں ایک تقریب ہو رہی تھی، تو مقررین میں میرا نام بھی شامل تھا۔ تو وہاں جب میں نے جاتے ہی اسٹریٹ اوے یہ اعلان کیا کہ جناب فیض صاحب کے شعر جو ہیں وہ تو میں نے لکھاتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن سلوک سے صحافیوں کی ایک ایسی ٹیم اپنے گرد جمع کر لی جو اخبار بہتر سے بہترین بنانے میں دن رات لگی رہتی۔ فیض صاحب نے اپنے زمانے میں صحافتی اخلاق کے جو معیار قائم کیے اس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ 9 مارچ 1951 کو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کے الزام میں فیض صاحب سمیت 14 مرد اور ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ آواز آئی تھی نیچے سے تو میں اٹھی تھی، ہم اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے، so I got up and I looked over the veranda and there I saw about 50 armed policemen۔ تو میں نے فیض سے کہہ دیا کوئی ریڈ ہو رہا ہے، کس لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ بہت صبح کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، تو اماں نے جھنجھوڑا اور کہا کہ ابو کو خدا حافظ کہو، وہ جا رہے ہیں۔ اور اتنا مجھے یاد ہے کہ بھی نیند میں ابو نے پیار کیا۔ لیکن دوسرے دن جب تلاشی ہوئی گھر کی تو میری اماں جو کہ کم سے کم اس قسم کے قانون سے واقف تھی، انہوں نے کہا وارنٹ لے کے آؤ۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے کوئی وارنٹ ہے سرچ کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگے وارنٹ تو آ ہی جائے گا۔ میں نے کہا دکھا دے۔ پھر انہوں نے کہا اگر وارنٹ ہے تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میری بھی طرف سے 2 وٹنسز ہونے چاہیے۔ تو پھر انہوں نے صوفی تبسم کو بلایا، تو پوری تلاشی لی گئی اور جتنی چیزیں وہ اٹھا کے لے کے گئے، جن میں زیادہ تر میری اماں کی کتابیں تھیں، تو وہ میری اماں نے ان سے لسٹ بنوائی، ان سے سائن کروایا، صوفی چچا سے سائن کروایا اور انہیں خود سائن کیا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں بطور ثبوت کے جب پیش ہوئیں مقدمے میں، جو کہ یہ ساری کتابیں تھیں مارکسسٹ لٹریچر کی، لینن اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ پیش ہوئی کہ دیکھیں جی یہ کس قسم کا لٹریچر جو ہے، جو قیدی ہے، نمبر فلانا ہے، وہ پڑھتا رہا ہے اپنے گھر میں۔ تو وہ جب کتابیں پیش ہوئیں تو سر ورق پہ میری اماں کا میڈن نیم لکھا ہوا ہے، ایلس جارج۔ تو اس وقت کہا بھی وکیل نے کہ بھئی تو یہ تو لگتا ہے کہ آپ غلط شخص کو پکڑ لائے ہیں، سازش میں ان کو لے کے آنا تھا، یہ تو ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ وہ عام طور پہ یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی وہ ہم نے کوئی سازش وازش نہیں کی ہے، دراصل یہ ہمارے خلاف ایک سازش تھی۔ ان کی ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو ترقی پسند اور کمیونسٹ دوست تھے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئے تھے جب وہ راولپنڈی سازش کیس میں تھے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو غیر کیا اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ فیض صاحب سے ہم نے کبھی اس سلسلے میں نہیں پوچھا، لیکن ان کے جو خطوط ہیں ایلس کے نام سے لیے میرے دریچے میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
कि ये मुकदमा जो था ये सेल्फ मेड था। एलिस का तो ये कि वो साइकिल पे जाया करती थी पाकिस्तान टाइम्स के दफ्तर, बच्चों का सफ़ा वो एडिट करती थी, और 4 साल तक जिस वक्त फैज़ साहब नहीं थे तो वो फैज़ साहब की जगह सारी जिम्मेदारियों को अपने आप उठाती थी। मैं समझता हूँ कि फैज़ की एक खुश नसीबी ये भी है कि एलिस जैसा रफ़ीक सफ़र हो गया। जस्टिस सियानी थे जिनके सामने केस सुना गया, और उन्होंने कहा कि जी ये थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी कैसे हैं, अभी तो बाहर आके उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने कहा कि जी इनको रिहा कर दिया जाए। तो मेरी अम्मा ने कहा कि क्या गारंटी है जज साहब के जब मैं जाऊंगी तो वो दोबारा उनको रिहा करेंगे नहीं या नहीं करेंगे। तो जस्टिस साहब ने फरमाया कि अब सिर्फ मार्शल लॉ ही है जिसके तहत ये अरेस्ट हो सकते हैं। तो क्या पता था कि फिर आइंदा ये भी होगा। अक्टूबर 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा तो फैज़ साहब रूस गए हुए थे। वापसी पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको लोगों ने कहा कि आप अभी फ़िलहाल मत जाइए वापस पाकिस्तान। तो लेकिन मेरी सालगिरह थी दिसंबर में, तो उन्होंने कहा मुझे बेटी की सालगिरह के लिए पहुंचना है। तो लिहाजा वो 13 दिसंबर को आ गए थे और 14 को मेरी सालगिरह पे मौजूद थे, और 15 दिसंबर को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फैज़ साहब 4 माह बाद रिहा हो गए, लेकिन खुफिया वाले हर वक्त उनके पीछे रहते। एक दफ़ा वो अपने ड्राइवर के साथ कहीं किसी इलाके में लाहौर में गए और घर वापस आ गए, तो पीछे पीछे वो गाड़ी भी थी जो इंटेलिजेंस वाली, उसमें 2 अफसर उनको फॉलो करते रहते थे। तो अगले दिन उनके ड्राइवर नहीं आए तो उनको फिर वहीं जाना था। अब ये फिर खुद चला रहे थे गाड़ी, तो चलाते चलाते वो रास्ता भूल गए। तो अब परेशान हो गए कि यार मुझे वो जगह ना मिले। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे जो वो जीप थी उसमें वो जो 2 सरकारी जो जासूस थे वो बैठे हुए थे। तो उनके पास गए, कहते यार वो तुम्हें पता है हम कल कहाँ गए थे? उसने कहा जी पता है। तो कहा चलो फिर आगे आगे हम पीछे पीछे चलते हैं।